اور پھر ایسی نوکر، بڑے ہو کے بھی نوکر، فائدہ کیا تیرے بڑے ہونے کا؟ اگر تو اگر 8 سال کا تھا تب بھی تو نوکر بننا چاہتا تھا، 80 سال کا تب بھی نوکر بننا چاہتا ہے. اس لیے کہتا ہوں سب سے بڑا ڈاکہ ہوتا ہے جب ماں باپ خود اپنے بچے کی سوچ غبن کر لیتے ہیں اور اس کو چھوٹا سا غلام بنا دیتے ہیں. کدھر تھی جماعت اسلامی اس وقت؟ ایک بچی ہماری مسلمان بچی ڈی چوک کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اور میں جا کے سینٹر سٹیج پہ کہتا ہوں کدھر ہے جماعت اسلامی میں جماعت کا لفظ ہے، کدھر ہے جماعت؟ اور اسلام کے لیے آبجیکٹو سیٹ کریں پھر دیکھیں وہ راس چائلڈ بات ہی جو ہرٹسل ہے بات ہی آگے کی، راس چائلڈ بات ہی آگے کرتے ہیں، 500 سال کے پلان بناتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے 500 سال پر زندہ رہنا ہوتا ہے یا اس کے بیٹے نے بیوی نے آگے کی اسٹریٹجی بنائی ہوتی ہے انہوں نے. اٹ از کامن سینس فار دیم. ہمارے لیے وہ راکٹ سائنس بن چکی ہے، خود ہی نکلتی ہے پھر فزکس کی ڈیمانڈ اندر سے، بایولوجی کی ڈیمانڈ اندر سے، ایسٹرونومی کی ڈیمانڈ اندر سے. مارس اور جوپیٹر کی باتیں کرنے کے لیے ایک بڑی سوچ کا دادا چاہیے ہوتا ہے، وہ پھر بیٹا پیدا کرتا ہے، وہ آپ کے ابو ہوتے ہیں، وہ بھی آگے سے بڑی اور انہینس پالش کرتا ہے، پھر کہیں جا کے آپ پیدا ہوتے ہیں، پھر آپ فزکس میں جاتے ہیں. ہم نے کیا کر لینا؟ وائٹ کالر جاب کو آپ نے بھی جس طریقے سے استعمال کیا ہے، وائٹ کالر والے اس وقت آپ پہ غصے میں تھے کہ اتنی بڑی چیز کو آپ نے ڈیمین کیا ہے، وہ اس چیز کو اتنی بڑی چیز سمجھتے ہیں. میں آپ کو کب سے بتا رہا ہوں اسلام سے بڑی کوئی چیز نہیں. لوگوں کو سمجھ نہیں آتا ہے جملہ، وہ سمجھتے ہیں وہ کوئی موٹیویشنل بات ہے، کوئی شاعر ہے اسلام سے بڑی کوئی چیز، اور اسلام سے بڑی کوئی چیز نہیں کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو سب سے بڑے آبجیکٹو یہ سیٹ کر کے دیتا ہے. مگر آپ ایک مسلمان بتائیں اپنے اپنے سرکلز میں سے، ایک ٹیسٹ دے رہا ہوں کہ اس نے 5 سال 10 سال اور 20 سال کے اسلامک آبجیکٹوز لاک کیے میں ہوں. کوئی ایک بتا دیں، اپنے اپنے سرکل میں جائیں. 1000 بندہ اس وقت زوم کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اپنے اپنے سرکل میں جائیں اور پوچھیں. ایک بندہ بھی مجھے بتا نہیں سکتے آپ کہ اگلے 5 سال کے، 3 سال کے، 8 سال کے، 10 سال کے، 15 سال کے اسلامک آبجیکٹیوز کیا ہیں جو آپ نے پورے کرنے ہیں. کیا ہوگا سب کا اسکیلر لیول کا اسلام کہ وہ زکوٰۃ دینی ہے، بیواؤں کو سلائی مشین کرانی، میں نے حج کرانے کسی کو، کسی کے لیے عمرے پہ جانا ہے. سیلف سیٹسفائنگ پرپیچول وشس سائیکل جس کے اندر ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں، کوئی آبجیکٹو. ڈائریکشن کا مطلب ہوتا ہے آبجیکٹیو ڈائریکشن، آگے کی طرف کیا آبجیکٹیوز ہیں آپ کے، اس کو ڈائریکشن بولتے ہیں. نو جب آبجیکٹیوز ہی نہیں ہوں گے تو پھر کیا کسی کو کیا پتا فزکس میں کیا اچار ڈلنا ہے، تو بایولوجی میں کیا خوشبو آنی ہے، تو نیچرل سائنسز اور سوشل سائنس میں فرق کیا ہے. ابھی بھی مسلمان پاکستانی دیسی، یا میں اردو میں بات کر رہا ہوں اس لیے دیسی کر رہا ہوں، ورنہ عربین مسلمان کا یہی حال ہے اور افریقنز کا بھی یہی حال ہے کہ وہ اپنے مانیٹری آبجیکٹیو سے نیچرل سائنسز کو دیکھتا ہے کہ فزکس کا مطلب ہے کتنے پیسے مل جائیں گے اس کے نوکری کر کے، سائیکالوجی میں اینتھرو میں کتنے پیسے مل جائیں گے، پولیٹیکل سائنس میں کتنے پیسے مل جائیں گے کس چیز کے، نوکری کے. اور پھر ایسی نوکر، بڑے ہو کے بھی نوکر، فائدہ کیا تیرے بڑے ہونے کا؟ اگر تو اگر 8 سال کا تھا تب بھی تو نوکر بننا چاہتا تھا، 80 سال کا تب بھی نوکر بننا چاہتا ہے. تو اس کا مطلب ہے پیچھے سے سوچ کسی نوکر نے اپنی سوچ بچپن میں ذہن میں ڈال دی تھی. جو بچہ اسکول میں یہ سوچ کے سبجیکٹ لائن چوز کرے کہ اس میں میری نوکری کے کتنے پیسے ملیں گے، اس کے اما ابا میں فالٹ ہے. اس کے اندر کیا بچے ہوتے ہو گیا کہہ سکتا ہوں میں، اس کو میں ہوں نا اس کا، I should be blamed for that. So اس لیے میں کہہ رہا ہوں امت کے لیول پہ پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر کی ضرورت ہے، انجینئرز کی. اگلی 30 سال میں ہمیں کون کون سے بگر پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے اس وقت اسٹرانومر ضرورت ہے، یا بایولوجسٹ ضرورت ہے، نیوکلیئر سائنٹسٹ ضرورت ہیں، یا پارٹیکل فزکس کے سائیکالوجسٹ ضرورت ہے، اینتھرو کے بندے ضرورت ہیں، کتنے پولیٹیکل سائنٹسٹ ضرورت ہیں. میں اسی لیے آپ کو اس وقت بڑے بڑے فورم پہ جا کے لبرل آرٹس کی آپ ذرا میرا اویکننگ ٹور چیک کریں، امریکہ کا، کینیڈا کا، امریکہ کے پلان لاک کیے ہیں اس لیے اس کا نام آ رہا ہے، ابھی میں گیا نہیں ہوں امریکہ. کینیڈا امریکہ کا پلان لاکڈ ہے. انگلینڈ کا ٹور دیکھیں، ایک سلائیڈ دیکھیں صرف لبرل آرٹس سے میں نے بھر دی تھی. میں نے وہ جو کیس اسٹڈیز دی ہیں، جوش کیس اسٹڈیز اور ادر کیس اسٹڈیز، سب میں نے جان کی ہینڈ پک وہ سبجیکٹ میٹر ڈالا ہوا تھا کہ کوئی اندر سے کچھ بھی نکالے گا نا تو ارریلیونٹ میرے کنٹرول میں رہے گا. ہر بچہ سوچے اور فیسینیٹ ہی لبرل آرٹس کو کرے. اس وقت پولیٹیکل سائنس میں جانا ہے، میں نے اینتھروپولوجی میں جانا ہے، میں نے سائیکالوجی میں جانا ہے، میں نے لا میں جانا ہے، تاکہ کیونکہ مجھے پتا ہے اگلے 50 سالوں میں مسلمانوں نے کس طرح کی اسٹرینتھ چاہیے ہوگی ان کو، بچوں کو ادھر کی انسپریشن اور ایسپریشنز دیں، وہاں کے ہیروز نظر آنے چاہیے کہ میں بھی ایسا بن جاؤں. کیونکہ بچوں کو تو نہیں میں ابھی اگلے 50 سال کے پرابلمز اور سولوشنز کے اوپر فیسنیٹ کر سکتا. they're too young, they're 8, 10, 12 year old. ان کے ماں باپ کو ہی کر سکتا ہوں. So it's a problem only we can solve as adults.
اینڈ وی بیٹر سالو اٹ رائٹ ناؤ. اور جس نے یہ پرابلم کی طرف سولوشن کیا وہ ہے حی علی الفلاح, وہ ہے اللہ کی طرف جانے والا, وہ ہے اسلام کا سپاہی, وہ ہے اصل میں مسلمان. کہ جو پرابلموں کو سالو کرنے کے لیے دنیا میں روز اٹھتا ہے, کرنے کی کوشش کرتا ہے, کوئی نہ کوئی فیکلٹی پکڑی ہوتی ہے اس نے, اس میں ایکسپرٹیز لے رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ تو کوئی مسلمان نہیں. اس کے علاوہ تو آپ لوگ مسلمانوں کے لیے پرابلم ہے. مسلمانوں کی سب سے بڑی پرابلم اسرائیل میں تو نہیں ہے, یا واشنگٹن میں تو نہیں ہے, نیو یارک میں تو نہیں, اسلام آباد میں سب سے بڑی پرابلم, جکارتا میں سب سے بڑی پرابلم, کائرو میں سب سے بڑی پرابلم, جدہ میں ہے, ریاض میں ہے, ابو دھابی میں ہے. ابو دھابی میں تو خیر بہت ہی بڑی پرابلمز ہیں. سو کیوں مسلمانوں نے خود اپنے اوپر یہ مسکینی فلسفہ ڈالا ہوا ہے, اور اپنے آپ کو ظلم کے اندر رکھ کے بھی خوش ہیں. یہ ایسے ہیں, اقبال کہتے تھے نا, مجھے تمہارے غلام ہونے پہ نہیں اعتراض, مجھے اعتراض ہے تم غلامی میں خوش کیسے ہو. How the hell are you, how dare are you happy in this slavery? So this is the problem. غلاموں نے کرنی ہے فزکس کی, مطلب آپ کی کام والی کا بچہ فزکس پڑھے گا, یا وہ دیکھے گا کہ بھائی میں نے بزنس میں کام لینا ہے تو میں کامرس پڑھ لیتا ہوں. میری ماں لوگوں کے گھر صاف کرتی تھی, مجھے تو نہیں کرنے نا, یا اس کو نکالوں میں اس میں سے, میرے بچے تو نہ کریں. وہ اس لیے وہ کامرس میں جاتا ہے, کہ جو بھی کرتا ہے وہ. اوکے, سو آئی ہوپ ایوری ون از کلیئر. اسلام کے فلسفے کو آسان کر کے رکھیں اور بڑا کر کے دیں. بچوں کو یہ مسکین نہیں دینا, بچوں کو اس قسم کے مفلس نہ بنائیں, ذہنی فلسفے, ذہنی طور پہ مفلس اور مفلوج. آپ ان کو رزق آنا نہیں آنا وہ تو اللہ کا معاملہ ہے, مگر ان کی سوچ آنی ہے کہ نہیں وہ آپ کا معاملہ ہے, وہ اللہ کا معاملہ. اللہ نے وہ ٹیسٹ کے طور پہ ہم پہ دیا, وہ اختیار ہمیں دیا تھا. اس لیے کہتا ہوں سب سے بڑا ڈھاکہ ہوتا ہے جب ماں باپ خود اپنے بچے کی سوچ غبن کر لیتے ہیں اور اس کو چھوٹا سا غلام بنا دیتے ہیں, صرف اس لیے کہ وہ میں جس نارمیلٹی کو نارمیلٹی کہتا ہوں, وہ نارمیلٹی میری امی سے آئی ہے, ابو سے آئی ہے, اس نارمیلٹی کے اگینسٹ کو جائے گا تو رسک لے گا تو مارا جائے گا, تو میں تو اس کی پروٹیکشن کر رہا ہوں. یہ ایسے جاہل جن نے مروایا ہمیں. نیکسٹ کوشچن. دس از سچ اے ٹاپک وچ از رائٹ ان سائڈ مائی ہارٹ. اصلی پین ہی مجھے اس بات کا ہے. میری ہر تقریر کے اندر, ہر جملے کے اندر شدت ہے. وہ اس امی کو اور اس ابو کو دیکھ کے غصہ ہے کہ تم نے جانتے بوجھتے ایک میرا مسلمان بچہ ضائع کیا. اور دیکھیں آپ اسکالر سے لے کے پروفیسرز تک سب کے سب وہ مسکین ہلکے پڑے ہوئے, ان کی روحوں کی آنکھوں پہ ہلکے پڑے ہوئے ایسے ہلکان قسم کے مسلمانوں نے بچے پیدا کر دی, اور وہ بس ڈپریسڈ, کمپرومائزڈ. That's the word, compromise, psychology کا لفظ ہے. They're compromised. وہ ایسے کوئی اکتفا کر لیا, گرا لگ گئی, ایسا نکاح ہو گیا ان کا اس ویل چیئر کے ساتھ, کیا وہ اس سے طلاق بھی نہیں ہو رہی اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ بیماری کیا ہے, اور ہر کوئی جسٹیفائی کر رہا ہے. چاہے وہ سیاسی لیول پہ ہو تو امریکہ بہت بڑی طاقت ہے تو آئرن ڈوم یہ ہے, یا سوشل لیول کے اوپر ہو کہ جی وہ میں کیا کروں, میرا ہسبینڈ ہی ایسا ہے, میں تو مجبور ہوں. کیا مجبور ہوں, مر گئی ہو, کیا مجبوری ہے آپ کو, زندہ ہو تو شاباش حرکت کرو. اللہ نے آیتیں اتاری میں طلاق کی, وہ تو تم سے پوری نہیں ہوتی. کیوں وہ ڈر ہے جی میں تو ہوں ڈرپوک, پیدائشی ڈرپوک ہوں. مرغی تو نہیں پیدا ہوئی تھی, عورت پیدا ہوئی تھی. آپ ایسے عورتوں کے بچے اور بچیاں ایسے ہی نکلنے. آدمی دیکھیں وہ میں کیا کرتا, میں مجبور تھا. وہ آپ کو کالی ویگو تو نہیں اٹھا کے لے جاتی, آپ کو ہر بندہ مجھ سے پوچھ رہا آپ کو آرمی کیوں نہیں اٹھا کے لے کے جاتے. میں کہا یار تم مطلب تمہارے پہ فرشتے کیوں نہیں آتے, یہ کوئی نہیں پوچھتا. یہ کہتے ہیں تم پہ آرمی کیوں نہیں آتی. اس قسم کی قوم کے اندر اسلام کی باتیں کر رہا ہوں میں, ان امیجنیبل ہے. ٹھیک ہے, میں 3-4 سوال بیچ میں ڈال دیے, ان کے آنسر ساتھ ساتھ دے رہا ہوں, مگر یہ وہ کور ہے میرا. دس از مائی کور. جب تک عمران خان کی تعریف نہیں کروں گا پی ٹی آئی والے, وہ نہیں یہ تو 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 آرمی کا ایجنٹ ہے. میں نواز شریف کی پول کھولنی ہے میں نے ساری, جو کہ سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, چوری کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس کی نفسیات کی بات کر رہا ہوں, اس کی غلامانہ. تو یہ پیچھے وہ پورا ٹویٹر بھر دیا, اور میرے پاس وہ والے واٹس ایپ آتے ہیں نواز شریف کے فالوورز کے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. This is because of their ammis and their abus. جان کی امی ابو بول رہا تھا کہ نس پہ جا کے ڈنڈا لگے والی. ٹھیک ہے, مدر فادر بولو, آپ نے سمجھنا کسی گوروں کی بات ہو رہی ہے. کچھ سینیٹر مشتاق کو میں نے جا کے, اللہ کا ولی, اللہ اس کو طاقت دے, اللہ اس کو استقامت دے, اپنی بیوی کو لے کے روڈ پہ کھڑا ہوا ہے وہ بندہ. سوچیں اس قوم کے حالات کیا ہیں. ایک عورت مسلمان لڑکی روڈ پہ کھڑی ہوئی ہے, 6 یا 7 بچوں کو گجرانوالا میں پولیس نے جا کے پٹائی کر دی, بند کر کے انلیگلی پٹائی کی گجرانوالا میں. کدھر تھی جماعت اسلامی اس وقت؟ ایک بچی ہماری مسلمان بچی ڈی چوک کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, اور میں جا کے
سینٹر اسٹیج پہ کہتا ہوں کدھر ہے جماعت اسلامی میں جماعت کا لفظ ہے, کدھر ہے جماعت؟ آپ کی مسلمان بچی اکیلی ڈی چوک پہ کھڑی ہے, میں نہیں مانتا نا پروٹیسٹ میں, آپ تو مانتے ہیں, ورنہ اپنے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہر جگہ جا جا کے اپنا اتنی رونق سے لیکچر دے دیتے ہو. اپنی مسلمان بچی کو ڈی چوک میں اکیلا کھڑا کیا ہوا ہے, اس پر کدھر اتارے سارے, کدھر امیر جماعت اسلامی, where are you guys؟ اور کتنا سپن دینا شروع کر دیا انہوں نے کہ جماعت نے الخدمت بنائی, جماعت نے دھرنے کیے تھے, جلسے کیے تھے, وہ کیے تھے نہیں کیے تھے, کیا بنجامن نتنیاہو کو کون سے کان پہ جو ریں گی؟ یہ بتاؤ مسلمان بچی جماعت اسلامی کی لٹرلی ممبر ڈی چوک پہ اکیلی کھڑی ہوئی اپنے میاں کے ساتھ, اور وہ دونوں میاں بیوی پوری دنیا کو دہائی دے رہے ہیں کہ پہنچو, دھرنا دینا ہے, پروٹیسٹ کرنا ہے. تو سب سے پہلے کس کا فرض ہے جانا؟ جماعت اسلامی کا فرض ہے جانا, اور کس کا فرض ہے جانا؟ یا اس کو اٹھا لو ادھر سے کہ نہیں بھائی ہم نہیں مانتے اس طرح کے دھرنوں کے اوپر, ہم سیاست کریں گے. اس کو یا تو بلائیں, پھر بلانا بھی نہیں ہے اس کو, پوائنٹ سکورنگ بھی کرنی ہے, مائلیج بھی لینی ہے اس سے, اور جانا بھی نہیں ہے اس کے پاس. تو مجھ جیسا مسلمان تو بیٹا آپ چاہے جماعت اسلامی ہوں یا جو بھی نام آپ نے رکھے ہوں اسلام کے نام کے, میں تو وہ بندہ ہوں جس نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام سیکھنا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک لڑکی اکیلی حجاب میں پائی گئی تھی, دیکھے بھی پڑے بنو قینقاع کے ساتھ کیا تھا ہم نے. پوری کی پوری جماعت, اس وقت کی اصلی جماعت جو اسلام کی اور مسلمانوں کی تھی, پوری جماعت پہنچ گئی تھی. ادھر تو جایا نہیں جاتا. وہ میاں اسلام جو روز ووٹ لینے آتا تھا میرے سے اسلام آباد, میں تو ہوں نا لوکل اسلام آباد کا, میں تو ان کے کچے چٹے جانتا ہوں. ووٹ لینے کے لیے پہنچ جاتے ہو. کدھر میاں اسلم, کدھر جمعیت کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اسلام آباد والے, کدھر اپنے سینیٹر, سٹنگ سینیٹر, اس کی بیوی اپنی عورت کے ساتھ کھڑا ہوا وہ اکیلا. یہ اسلام سیکھا آپ لوگوں نے, یہ جماعت اسلامی والا اسلام, یہ میرے محمد کا اسلام ایسا نہیں ہے. مجھے نہ سکھائیں, میں سکھاتا ہوں آپ کو, فکر نہیں کریں. میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا ہوں. تصویریں لے کے جلسوں کی مجھے بھیج رہے ہیں اس وقت, لٹرلی جماعت اسلامی کے جلسوں کی تصویریں مجھے بھیج رہے ہیں کہ یہ دیکھو جماعت نے کیا تھا. اور فلسطین کی بچیاں چھوڑ, بیٹا اپنی بچی بچائے, ڈی چوک میں کھڑی ہوئی اکیلی, اس کو جا کے دیکھو. تم فلسطین کی بچیوں کی باتیں کرتے ہو, ڈرامے باز لوگوں. تم سے اپنی لڑکی نہیں سپورٹ کی جاتی, مسلمان لڑکی, تم فلسطین کی بچیاں بچاؤ گے؟ میں نہیں آؤں گا اس میں. یہ اپنے جیسے بابوں کو جا کے دھوکے دو. شکر کرو منور حسن مر گیا, تمہیں الٹا لٹکا دیتا اس وقت, اسی لیے کام کا بندہ آنے نہیں دیتے ہو تم. سو دس از اے ویری بگ پرابلم. کس نے سکھائی؟ یہ آگی نہیں انکلز نے, یہی اسلام کی ڈیفینیشن کرپٹ کرنے والے. میں نے پہلے دن بولا تھا ان کے فورم پہ, وہ کوئی پوڈ کاسٹر تھا, وہ ہے جماعت اسلامی کا, بتاتا نہیں کہ میں جماعت اسلامی کا ہوں. مجھے کہتا ہے کہ جماعت کے اوپر کیوں اعتراض کر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی جو اسلام کا نام لے گا میں اس پہ اسلام کا اعتراض کروں گا. عمران خان سے کروں گا جا کے اسلام کا اعتراض. وہ کہے گا سر مجھے تو پڑھا ہی نہیں کبھی سیرہ نہ کبھی قرآن. خیر ہے, اگر میری نیت تو ٹھیک ہے, میں نے اپنی طرف سے کوشش تو کیا, ٹھیک ہے. آپ داڑھی والے ملا اکٹھے بیٹھ کے شورا کا لفظ استعمال کر کے, مشورے کا لفظ استعمال, امیر کا لفظ استعمال کر کے, اسلام کا لفظ استعمال کرنے کے بعد وہ رول نہیں توڑ سکتے سر. ہمیں نا ایک ہی مطلب آتا ہے اسلام کا, وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, وہ میرے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے. اصول ادھر سے آئیں گے. آپ کی لڑکی اکیلی وہاں پہ کھڑی ہوگی, وہاں پہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اکیلی کھڑی ہوگی, سوال آپ سے ہوگا. اپنے آپ کو ورنہ جماعت کہنا بند کریں. شاباش, میں نے صرف یہ بولا تھا ادھر, اور صحیح بولا تھا, اینڈ آئی بلیو ان دس. یہ گیمز جو ہے نا بند ہو گئی ہیں. اب یوتھ کو سمجھ آ گئی ہے کہ اصلی گیمر کون ہے. کافی دیر سے سمجھ آ گئی, اور بار بار مجھے کہہ رہے ہیں کہ ایک تو آپ ان کو ووٹ نہیں ڈالتے, آپ یہ دھوکے دینے بھی بند کریں کہ ڈیموکریسی کوئی چیز ہے. آپ کو ایک سیٹ بھی اسی لیے نہیں ملی بیکاز مجھے بھی پتا ہے کہ لوگ دھوکے میں آنا چاہتے ہیں اسلام کے, پھر بھی آپ کو ووٹ ڈالنے کے بعد بھی بیلٹ پیپر چینج ہو جاتا ہوتا ہے. نواز شریف کو پہلے سے پڑا تھا, وہ پرائم منسٹر, سب کو انگلینڈ میں تھا. یہ بچے نہیں بیٹھے ہوئے ہم ادھر, اور آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں اس سسٹم کو سپورٹ کرنا ہے. تو اس طرح سپورٹ کرتے ہیں. آپ سے اپنی بچی نہیں سپورٹ ہو رہی, آپ سسٹم کو سپورٹ, وہ اسلام کو سپورٹ دیں گے. اسلام کو آپ کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو اسلام کی ضرورت ہے. اوکے, اسلام کا نام لینا بند کریں. شاباش. اس طرح اگر آپ نے اس طرح کی گیم کھیلنی, پوائنٹ سکورنگ اسلام میں نہیں ہے, اصلی کام ہے اسلام میں.